میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ آج بس چند چیزوں کو لوگ حرام سمجھے ہوئے ہیں. بینک کی کمائی کو حرام سمجھتے ہیں, سود بیاج کو حرام سمجھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی فہرست بہت لمبی ہے. اگر کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, اور ملازمت میں یہ معاہدہ ہوا کہ اس کو 8 گھنٹے روزانہ دینے ہیں کام والے دن پہ, جس سے معاہدہ ہوا سرکاری کمپنی سے یا ذاتی کمپنی سے, نجی کمپنیوں سے, اس معاہدے میں وقت آپ کا مانگا 8 گھنٹہ, صبح سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک. اب وہ وقت اس مستاجر کا ہو گیا, اس کمپنی کا ہو گیا, اب آپ کا نہیں. اب ذاتی مصرف میں اس کا استعمال جائز نہیں. لہٰذا اگر کوئی اپنا ذاتی کام کرنے لگے, ذاتی کام کا مطلب ایک تو ضروریات ہے, پیشاب پخانہ, وہ تو خود کمپنی کی شرطوں میں شامل ہے, اس کو بولا نہیں جاتا. وہ کام جس کی اجازت اگر کمپنی کو ہو, پتہ ہو تو اس کی اجازت نہ ملے. مثلا وہ گھر پہ آرام کرنے لگا یا نماز پڑھنے گیا تو فرض ہے تو 15 منٹ کی چھوٹ ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور لگا بات کرنے اور کمپنی میں نہیں پہنچا, یہاں تک کی بات ہے, اور آدھا گھنٹہ دیر پہنچا. جس قسم فون پہ بات کرنے لگ گیا اور سوچا کہ کام تو کر لیا ہوں میں, مان لیجیے اس نے کام بھی کر لیا, لیکن طے تھا وقت, کام طے نہیں تھا, تو اب پورا وقت دینا اس کو ضروری ہے. وہ جو وقت اس نے استعمال کیا اور اس کے بدلے میں جو پیسہ لیا وہ بھی حرام ہے. اب وہ حرام مال کھا کر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, خواہ وہ سجدے کر رہا ہے, رکوع کر رہا ہے. ہمارے اکابر نے اس پر کا بڑا اہتمام کیا ہے. اس لیے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہے اور گھر میں پریشانیاں ہیں, پریشانی ہے کہ ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے, غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, ایک نہیں تو ایک کوئی بیمار ہے, کبھی کچھ, کبھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں, تو کبھی کبھی تو پریشانی آزمائش کے لیے آتی ہے. لیکن آزمائش تو پتہ چلتی ہے کہ ختم ہو جایا کرتی ہے, لیکن جو چیز ختم ہی نہ ہو, انسان پریشان ہو جائے, اس کا ایمان متاثر ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عذاب آیا پڑا ہے. اور عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ اس کا حلال مال حلال نہیں ہے. جو روزی وہ کھا رہا ہے اور جس خون سے اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے. لہذا حرام مال کا اثر تو ہو کر رہے گا, اولادوں تک اثر جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, تم کو بھی اللہ نے انہی باتوں کا حکم دیا جس کا نبیوں کو حکم دیا. پھر وہ آیت پڑھی, یا ایھا الرسل, اللہ فرماتے ہیں اے نبیوں, کلوا من الطیبات, پاکیزہ مال کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. نیک عمل کا حکم دینے سے پہلے پاکیزہ مال کی بات فرمائی, کیونکہ پاکیزہ مال کے بغیر نیک عمل نیک نہیں ہے, قبول نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے ہم میں سے جن کو یہ احساس ہو کہ ہم غلط طریقے سے مال کھا رہے ہیں, ہماری کھیت میں بہن کو حصہ نہیں ملا یا ہمارے ابا نے نہیں دیا تھا, ہمیں پتہ ہے, گھر سرکاری زمین پہ بنا ہوا ہے, اور فوراً انہیں پتہ چل جائے, احساس ہو, اور فوراً گئے اور دستبردار ہو گئے. ایسا آپ کو واقعہ ملے گا؟ بہت کم کوئی ملے گا. جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام مال کا اثر ہے. سائنسداں کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کے لوگ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ہر غذا کا اپنا اثر ہوتا ہے, ہر غذا کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, نفسیاتی اثر ہوتا ہے. فلاں غذائیں کھائیں گے دماغ تیز ہوگا, نیلے رنگ کی دوائیں کھائیں گے ڈائریکٹ دماغ پہ اثر پڑے گا. سبزی کھاؤ گے تو اس کا یہ اثر, گوشت کھاؤ گے تو اس کا یہ اثر, فلاں جگہ کا پانی پیو گے تو مزاج میں یہ تبدیلی آئے گی. لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پچھلے کچھ وقتوں سے جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر بعض انسانوں میں جانور بننے کا شوق ابھرا ہے. لہٰذا لاکھوں لاکھ روپے دے کر کتا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے, باقاعدہ کتا بننے کی. وہ رپورٹ پڑھی میں نے الجزیرہ چینل پہ عربی میں, کہ مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے 2.5 لاکھ روپے کا لباس جاپان سے منگوایا, انگلینڈ کا آدمی, کتے کا لباس, اور وہ کتا کا لباس پہن کے, کتا نظر بھی آ رہا ہے, اس طرح کا لباس ہے. اور تو اور
اس نے خاص باؤل جو کتے کا ہوتا ہے برتن، اس میں کتے کی چارے کھانے لگا، اور پھر وہ اپنے گھر کی کسی فرد کے ساتھ کتا بن کر سڑک پہ چہل قدمی بھی کر رہا ہے، جیسے کتے کو لوگ گھومتے ہیں لے کر کے شہروں میں، ایک فیشن ہے، شہروں کا فیشن بھی عجیب سے فیشن، تو کتا لے کے ٹہلنے کا ایک جو فیشن ہے، تو وہ کتا بنا ہوا ہے، گھر کا کوئی آدمی اس کو لے کے ٹہل رہا ہے، آپ ابھی جا کے سرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ کیوں؟ وہ جو غذائیں کھا رہے ہیں وہ ان میں جانور بہیمیت پیدا کر رہی، اس کا اثر ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ خبر دنیا کی مشہور ترین خبروں میں سے کہ اس وقت پوری دنیا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں جنسی امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جینڈر جو ہمارا الگ ہے مرد و عورت کا، اس امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل بروز جمعرات آسٹریلیا میں اور بھی بہت سے انگریزی ملکوں میں نے آسٹریلیا کی خبر پڑھی، ایک کینیڈا میں بھی احتجاج ہوا پرسوں، لاکھوں لوگ نکلے، مسلمان بھی عیسائی بھی، اور احتجاج کیا کہ اسکولوں میں بچوں کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مرد عورت بننے کی کوشش کرے یا عورت مرد بننے کی کوشش کرے اور اس کے لیے سرجری کرائے تو یہ کوئی بری بات نہیں، اس کے خلاف احتجاج کیا۔ امریکہ کا جو سابق صدر تھا ڈونالڈ ٹرمپ، اس کے اندر کچھ اچھی باتیں تھیں، اس میں سے ایک یہ کہ وہ بہرحال عیسائی یا یہودی جو بھی ہو، لیکن وہ اپنے مذہب کو ماننے والا تھا، اس نے کئی بار انجیل لے کر کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے۔ اس نے یہ کہا، اس کا بیان ہے، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی بات جھوٹی نہیں ہے اور غیر مصدق بھی نہیں ہے، تصدیق شدہ باتیں ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے امریکہ کی، یہ انسانوں کو جانور بنانا چاہتی ہے، میں خدا کے بندوں کو خدا کا بندہ بنائے رکھوں گا، اس نے یہ بیان جاری کیا، میں خدا کے بندوں کو خدا کا بندہ بنائے رکھوں گا۔ یہ جو جیم خانے ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ورزش کر رہے ہیں، اسے بند کر دوں گا، یہ اس کا بیان ہے۔ تو یہ دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں، جیسے آپ کو پتا ہو کہ آب و ہوا، موسمیات کی تبدیلی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا والوں کی نظر میں، کہ ہمارا اوزون متاثر ہو رہا ہے۔ سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں، وہ تو ہزاروں سال جوڑتے ہیں کہ بعد انسان دنیا میں زمین میں بس نہیں پائیں گے، وہ جو سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں، زہریلی شعاعیں، اس کو جو اوزون روکتا ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ تو ان کے نزدیک جو بڑے مسائل ہیں دنیا والوں کے نزدیک، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کیا کہ انسان اس قسم کا جانور بن گیا کہ اب مرد عورت، عورت مرد بننے کی کوشش ہے۔ اس کے علاج ہندوستان میں ایسا بہت ہو چکا ہے، BBC کی خبر ہے، کیونکہ میں تو اس پہ کافی پڑھا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ حرام مال کھایا جا رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں، اللہ قانون کی زبان میں کہہ رہے ہیں، یعنی کائنات کا نظام بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سود کو مٹاؤں گا اور صدقے کو بڑھاؤں گا، تعاون کے جذبے سے، کمزور کی مدد کرنے کے جذبے سے جو مال دیا جائے گا اس مال میں اضافہ کر کے رہوں گا، نیک نیتی سے خیر کے راہوں میں جو مال خرچ ہوگا اس میں برکت پیدا کر کے رہوں گا، اور ناجائز مال اس کو مٹاؤں گا۔ سود سب کے لیے مضر ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس وقت دنیا میں کچھ بہت بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، امیروں کی فہرست لمبی ہے۔ ایک آدمی ایسا بھی جس کے پاس 265 ارب ڈالر موجود ہے، ایسے بھی انسان ہیں۔ لیکن اس سچائی کو بھی مانیے، یہ بھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ 2023 میں دنیا میں 80 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں، 80 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ کیوں؟ سودی نظام اس جگہ پہنچ چکا ہے، اس حد اعلیٰ معیار پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بات یہ سمجھانی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ مال قبول کرتے ہیں۔ آج جو نسلوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بیانات بہت ہو رہے ہیں، مقررین پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں ہی نہیں موبائل پہ بھی بیان سن رہے ہیں، جس طرح بھی سن رہے ہیں وہ بہرحال سن رہے ہیں۔
اثر کم ہو رہا ہے. کیوں؟ خون پاکیزہ نہیں ہے. دیکھا جا رہا ہے مدرسوں کے اندر، بھائی مدرسے کی چہار دیواری تو بہت محفوظ چہار دیواری ہے. یہ وہ چہار دیواری ہے، یہ وہ احاطہ رہا ہے جہاں پر موبائل کی پہنچ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، جہاں پر جس کو غار کہہ سکتے ہیں. وہ غار جیسے اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچاتے تھے، آج کے زمانے کا وہ غار تھا کہ ایمان کی حفاظت ہوتی تھی. وہاں پر تبدیلی دیکھی جا رہی ہے. جس بات کو گناہ بتا کر بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے رکو، اس کا اثر کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ مال پاکیزہ نہیں ہے جو کھایا جا رہا ہے. اس کا شعور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں اثر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرص اور حرص یعنی لالچ اور بخل یعنی کنجوسی اپنی انتہا کو پہنچی. اللہ فرماتے ہیں من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جو آدمی اپنے دل کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے. حضور نے فرمایا لا یجتمع الایمان والشح فی قلب واحد. ایک دل میں ایمان اور کنجوسی اکٹھا نہیں ہو سکتے. آج ایسے کنجوس ہو گئے لوگ کہ ایک اینٹ جو راستے پہ چڑھا کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اینٹ ہٹانے میں ان کا سارا مال چلا جائے گا ایسا ان کو لگتا ہے. ایک اینٹ، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے گھر پہ. جذبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابھی یہاں سے جاتے اور سارا کچھ جو دبایا تھا وہ چھوڑ دیتے، کسی کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنی دنیا سنوارنے کے لیے حلال مال کا اثر دنیا میں نظر آئے گا. ایسے بہت سے نیک مسلمان ہیں لوگوں جن کے معاملات بڑے اچھے ہیں. وہ عبادت میں تھوڑے کمزور ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے علامہ نہ ہوں، بڑے بڑے مولوی نہ ہوں، لیکن معاملات ان کے اچھے ہیں، فرض وہ ادا کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے نسلوں کو محفوظ کر رکھا ہے. وہ مغربی ممالک میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کے لباس اور وضاقتہ کو دیکھ کر آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سنت کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں. حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب برکاتہم کا ایک مقالہ، ایک مضمون نیو یارک ٹائمز میں آج سے 12-13 سال پہلے شائع ہوا کہ امریکہ میں یہ فلاں جو شیئر مارکیٹ ہے فلاں کوئی، انہوں نے بتایا اس میں پیسہ لگانا درست نہیں ہے، وہ سودی ہے معاملہ. تو ان کی خبر شائع ہوئی، سب نے پڑھا ہوگا اور بہت سے مسلمانوں نے بھی پڑھا ہوگا جو وہاں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ چند دنوں میں 2-4 دنوں میں اربوں کا نقصان ہو گیا امریکہ کی مارکیٹ کو. اس واقعے کے بعد سے تقی عثمانی صاحب برکاتہم العالیہ جو دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں امریکہ جانا بند کر دیے کہ یہودی لابی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ابھی بھی ایسے مسلمان ہیں لوگوں، لہٰذا مسلمان بہت پریشان نہیں ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں. کہیں کہیں کے مسلمان بڑے خوشحال ہیں. اس کا اثر ہے، اس کی وجہ ہے. آج آپ بہت منفی خبریں سنتے ہیں، کچھ پازیٹیو اور مثبت بات بھی سننا چاہیے. دنیا میں اتنی تحریکیں چل رہی ہیں اسلام مخالف، کس چیز کو بدنام نہیں کیا گیا؟ ہمارے مذہب کو، ہماری کتاب کو، ہمارے رسول کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے طریقے کی مخالفت کی گئی، پچھڑا بتایا گیا، گیا گزرا بتایا گیا. اور اس وقت دنیا میں فوجوں کے پاس، انٹیلیجنس سسٹم کے پاس جتنی طاقتیں ہیں ماضی میں شاید کبھی نہ رہی ہوں. آپ اپنا موبائل بند رکھے ہیں اور فلائٹ موڈ پر بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہو. پیگاسس جو سافٹ ویئر بنایا تھا اسرائیل نے وہ ایسا ہی تھا. موبائل آپ کے پاس ہے تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، چاہے آپ اس کو بند بھی کر دیں. بہت اعلیٰ معیار پہ پہنچی ہے سائنس. اس کے باوجود آپ دیکھیں اسلام باقی ہے، بڑی تعداد میں باقی ہے. گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، ابھی بھی سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. ابھی بھی تعجب آپ کو کرنا چاہیے، تب آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا دل سے کہ اس ملک میں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، خوف پیدا کرنے کی کتنی کوششیں کی گئیں. پورے آپ کتابیں پڑھیں جو جیل سے رہا ہوئے لوگوں نے لکھی، آپ بیتیاں لکھی ہے کہ فلاں محکمہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، کیسے کیسے جھوٹے
جرائم کا ان سے اقرار کروایا جاتا تھا جھوٹے طور پہ، کیا سزائیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو جب پکڑا جاتا ہے NIA کی طرف سے، کتنے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود دین زندہ ہے، اس کے باوجود ایک آدمی سویڈن میں قرآن کا نسخہ جلاتا ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہے ہمارا، پھر بھی اتنی زیادہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ آخرکار یونائٹڈ نیشن میں قانون پاس کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ سچائی ہے، ہمیشہ کے لیے دبی نہیں سکتی۔ ابھی بھی بہت سے مسلمان اچھے ہیں، لیکن ہمیں اگر اپنا بھلا کروانا ہے تو ہمیں یہ صحیح کرنا ہو۔ ایسا نہیں کہ بہت سے مسلمان صحیح ہیں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ جب تک ہم اپنے معاملات کو صحیح نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ مساجدہ معامرہ خراب من الہدی، آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجدیں بھر جا رہی ہیں اور باقی وقت خالی ہے۔ مان لیجیے یہ ہر وقت بھی بھر جائیں، لیکن معاملات صاف نہ ہو، پیسے کا لین دین صحیح نہیں کر رہے ہیں، جھوٹا مال بیچ رہے ہیں، ان کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پاکیزہ مال چاہیے بس۔ اللہ بے نیاز، ہم بہت سے مرتبہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ میاں بڑا، مجھے اس پہ بہت وہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں بڑے رحیم، اللہ میاں معاف کر۔ اتنی انسانوں کو اللہ جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے اللہ کو جانتا ہی کون نے؟ ان کی عظمت کو پہچانتے ہو، قرآن کی ایک آیت پڑھتی بھی ہو، سنی سنائی باتیں نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو تو پتہ چلے اللہ کون ہے۔ یہ ساری انسانوں کو تباہ کر دے، ساری فرشتوں کو جلا دے، تب بھی کچھ فرق نہیں ہونے والا۔ بہت بے نیاز ہے وہ، اس کو رحم نہیں آتا جب وہ غصہ کرے گا، اور جب وہ رحم کرے گا تو ہر عذاب کو بھی اللہ مٹا سکتا ہے۔ عجیب ہے، عظیم الشان، ذو الجلال والاکرام۔ تو لوگوں اس بھروسے مت بیٹھو کہ ہم اتنے گئے گزرے دور میں مسلمان تو ہیں اور حرام مال کھاتے رہے۔ ابھی آپ دیکھیے گاؤں میں نکلیے، لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ راستے چوڑے ہوں، میں بولنا نہیں چاہتا وہ لفظ، پتلی پتلی گلیاں کی گاڑی والے اب مشکل، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دروازوں پہ راستے چوڑے ہوتے ہیں، پہچان ہوتی ہے لوگوں کی۔ اب آدمی ایک ایک انچ دبایا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ سرکاری پیسہ ملنے والا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بینک کو صفایا کرتے ہیں، انٹرسٹ نکال کے لوگ صحیح مصرف پہ لگاتے ہیں، صدقہ نہیں نکل رہا ہے لوگوں سے۔ بہت سے گھر اس گاؤں میں بھی ایسے ملیں گے، شاید آپ کو بول رہا ہوں میں شاید سے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے حق نہیں ہے یقین سے کہنے کا، جو مہینے میں 100 روپے میں شاید صدقہ نکالتے ہوں۔ اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غربت سے ڈرائے گا کہ یہ راہ خیر میں خرچ کروں گا اچھی جگہ پہ تو پیسہ کم ہوگا۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو حرام مال کھانے کی جو وجہ ہے وہ اندر کی کنجوسی ہے، اور اندر کی کنجوسی جب تک نکلے گی نہیں ہم معاملہ صاف نہیں کریں گے۔ اور نکلے گی کیسے؟ وہ صدقہ دے کر کے، راہ خیر میں خرچ کر کے۔ جب قرض وصولنا ہو تو تقاضا کرنے نکلتے ہیں گاڑی سے، فون پہ فون کرتے ہیں، اور جب دینا ہو تو چھپے پھرتے، پھر موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاملات کو صاف کرنے والا بنائے۔ جو میں ایک بات پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا کہ گھر کی تقسیم